الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی محمد افضل البشر بالتحقیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں، ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں، اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم ہو خزاں کا، شاید کہ زمیں ہے یا کسی اور جہاں کی، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا۔ ارباب فکر و نظر، وارثان علوم نبوت، صدر جلسہ، نقیب محفل اور شہرائے علم کے میرے ہم سفر ساتھیوں، جس موضوع پر لطف و گویائی کے چند پھول نشاور کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں، وہ ہے سائنسی تحقیق، عصری علوم اور دینی مدارس۔ سامعین ذی وقار، گزشتہ 2 صدیوں سے سائنسی ایجادات نے جتنی ترقی کی ہے وہ ہم سب کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے، اور یہ سائنسی ایجادات ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں نظر آتی ہیں۔ سیٹلائٹ کی مدد سے زمین پر اناج کی پیداوار کا تخمینہ لگانا ہو، یا زمین کے اندر چھپے معدنی خزانوں کی نشاندہی ہو، یا سفر میں کوئی راستہ تلاش کرنا ہو، یا اور کسی چیز کی معلومات نکالنا ہو، یہ سب کچھ ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ سائنس کی تحقیق کے بارے میں یہ حقیقت آج پوری دنیا کے اندر مان لی گئی ہے کہ سائنس کی موجودہ ترقی اس استقرائی طریقے کی مرہون منت ہے جس میں صرف قیاس اور تخمین کے بجائے مشاہدے اور تجربے کے ذریعے تحقیقات کی جاتی ہیں۔ نیز ان سائنسی تحقیقات کے معیار کو پرکھنے کے لیے عالمی سطح پر ایوارڈز بھی دیے جاتے ہیں۔ سائنس اور سائنسی تحقیق کے اندر بہت زیادہ ترقی ہونے کی وجہ سے سائنسی تحقیق کے معیار کو جانچنے نے باقاعدہ ایک سائنسی شعبے اور فن کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہم اگر عصری جامعات کو دیکھیں تو ہمارے عصری جامعات کا نصاب تعلیم سراسر مغربی افکار و نظریات سے بھرا ہوا ہے۔ آج کل یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جو فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، اس میں یونانی اور افلاطونی فلسفے کے بعد طالب علم سیدھا یورپ کے نشاط ثانیہ کے بعد کے فلسفے پر پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ اکثر سائنسی تحقیقات اور عصری علوم کے مرتبین غیر مسلم ہیں، اور انہوں نے ان علوم کو اس انداز سے ترتیب دی ہے کہ لازماً طلباء کے دلوں میں دین اور اس کے حاملین کے خلاف شکوک و شبہات کے بیچ بو دیے جاتے ہیں۔ اس مشکل کا واحد حل یہ ہے یا تو ان علوم کی کتابوں کو اثر نو مرتب کیا جائے، یا پھر ایسے ماہرین ان کو پڑھائیں جن کو اسلام اور ان کے متعلق علوم میں مہارت تامہ اور مکمل معرفت حاصل ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دینی مدارس کا مقصد سائنسی تحقیقات کروانا اور عصری علوم پڑھانا ہے؟ اس کا جواب آپ کے دل و دماغ میں واضح طور پر ثبت ہے کہ دینی مدارس کا مقصد صرف علوم دینیہ کی تدریس، اس کے ساتھ خالص دینی مزاج کی آبیاری، طلباء کے عمل کی خالص دینی بنیادوں پر تربیت، اتباع سنت رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کے طریقوں کو عملی زندگی کے ہر میدان میں لانا، حتیٰ کہ گھٹن صورت میں بھی اسلام کے نقش قدم پر چلانا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ دینی مدارس کے اندر تقویٰ اور للہیت کی لائن کے بہت سارے میدان ہیں جن کو طلباء نے سر کرنا ہوتا ہے، پھر جا کر ایک راسخ العقیدہ عالم اور مفتی تیار ہوتا ہے۔ اب جو لوگ دینی مدارس کے نظام سے براہ راست وابستہ نہیں ہیں، ان کے سامنے سے بسا اوقات اس قسم کی تجویز آتی ہے کہ ان مدارس کے نصاب میں سائنس، ریاضی اور انگریزی وغیرہ کی معیاری تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ فارغ التحصیل علماء مغربی علوم میں بھی کما حق کہو بصیرت رکھتے ہوں۔ یہ تجویز خواہ کتنی نیک نیتی کے ساتھ پیش کی جاتی ہو، لیکن نہایت سطحی تجویز ہے، اس لیے کہ دینی مدارس کا مقصد ایسے صاحب استعداد علماء پیدا کرنے ہیں جو قرآن و سنت اور اس کے متعلق علوم میں ماہرانہ بصیرت کی عامل ہو، رسول اللہ کی سنت پر عمل پیرا ہو، صحابہ کے طریقوں کو عملی زندگی کے ہر میدان میں لانے والے ہوں، تاکہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کر سکیں۔ بقول شاعر مشرق
ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے ہم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ ارباب علم و دانش، دینی مدارس کا اصل مقصد تو دینی علوم کے اندر استعداد پیدا کرنا ہے، لیکن بعض سائنسی تحقیقات اور عصری علوم مثلاً انگریزی زبان اور جدید مغربی فلسفہ وغیرہ میں اس حد تک مہارت حاصل کرنا تاکہ ہم دین کی حفاظت، دشمنان دین کے ارادوں کی واقفیت اور ان کے توڑ کے لیے اقدامات کر سکیں۔ باقی سائنسی تحقیقات کرنے والے، عصری علوم پڑھنے والے جتنے بھی آگے چلے جائیں مگر دینی مدارس سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے کہ کوئی دوڑ ہاں کتنی برق رفتار اور حیرت انگیز کیوں نہ ہو، جب تک اس کی سم صحیح اور مقصد درست نہیں وہ انسانیت کے لیے کوئی فائدے کی چیز نہیں ہو سکتی۔ مشہور سائنسدان ٹائن بی نے صحیح کہا ہے کہ سائنس کو فائدہ اٹھانے کے لیے روحانی سرجری کی ضرورت ہے، لیکن یہ بات شاید اس کو معلوم نہیں کہ یہ روحانی سرجری انسانیت کے اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر نہیں ہو سکتی جو چاند، مریخ اور زہرہ زحل سے کہیں آگے اس جہاں تک ہو کر آیا ہے جسے سائنس اب تک چشم تصور سے بھی نہیں دیکھ سکی۔ اس سب کے باوجود اس نے اپنے نام لیواؤں کو قلب و نفس کی مہم پر لگایا ہے۔ یہ دنیا جب تک اس کے قدموں پر گر کر اس سے رہنمائی کی طلبگار نہ ہوگی، اس وقت تک خواہ وہ مصنوعی سیارے اڑا لے یا چاند اور مریخ پر اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دے، اس کی بے چینیاں کبھی امن و سکون سے نہیں بدل سکیں گی۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ دینی مدارس کے اندر دینی علوم کی خدمت میں تقویٰ، للہیت اور اخلاص جیسے عناصر کو انعقا ہونے سے بچایا جائے، اور ہم دینی مدارس والے پوری یکسوئی کے ساتھ دینی علوم پر توجہ دیں اور دینی علوم میں مہارت حاصل کریں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے۔